اللہ مجھے لشکر مہدی سے ملا دے، اللہ مجھے لشکر مہدی سے ملا دے، ایسا نہ ہو آقا میرا حل من کی صدا دے۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الاطیبین الانجبین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اللہم صل علی لا سیما الامام المبین بقیت اللہ فی الارضین، واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ صلوات بھیجیں ایک دفعہ مل جل کے آپ سورہ رعد کی 10ویں آیت شریفہ کا یہ حصہ، یقیناً اس سے پہلے آپ نے اس آیت شریفہ کی متعدد موقعوں پر تلاوت بھی فرمائی ہوگی، اور اس آیت شریفہ کے ضمن میں بہت ساری گفتگو بھی سنی ہوگی۔ میں نے اس سلسلہ مجالس کے لیے اس آیت شریفہ کا اس لیے انتخاب کیا ہے کہ اس سلسلہ مجالس میں میرا موضوع ہے دور حاضر میں جوانوں اور مؤمنین کی ذمہ داریاں۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب ذمہ داریوں کا تذکرہ ہے اور یہ عرض کرنا ہے کہ آج کے دور میں ہم سب کو کیا کرنا چاہیے اور کس انداز میں اپنی زندگیوں کو ویسی گزارنے کی کوشش کی جائے جیسی ہم سے ہمارے ائمہ اطہار نے طلب کیا ہے، تو اس موضوع سے ریلیٹڈ یہ آیت شریفہ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ بے شک پروردگار اس وقت تک کسی قوم کی حالت کو تبدیل نہیں کرتا جب تک کہ وہ قوم خود اپنے کو تبدیل کرنے کی کوشش نہ کرے۔ یعنی اب یہ امید نہ رکھیے کہ کوئی اور ہمیں تبدیل کرے گا، یہ نہ سوچئے کہ کوئی اور آ کر ہمارے اندر چینجنگ پیدا کرے گا۔ دنیا میں جتنی بھی تبدیلیاں ہیں وہ تبدیلیاں دوسروں کے ذریعے سے اگر ہوتی ہیں تو جب دوسرا ہٹتا ہے تو وہ تبدیلی ختم ہو جاتی ہے۔ میں مثال دے دوں، گھروں کے اندر بڑا ہی بہترین ماحول بنا ہوا ہے، بچے ٹیبل کے اوپر بیٹھے ہوئے، بک کھلی ہوئی ہے، پڑھائی چل رہی ہے، مثلاً ہر ایک اپنے اپنے خانے میں فٹ ہے، ٹی وی بھی نہیں کھلا ہوا ہے، موبائل بھی نہیں یوز ہو رہا ہے، ہر ایک ہوم ورک کر رہا ہے، ریڈنگ میں مصروف ہے،
کب تک؟ جب تک کہ یہ باہر کا پریشر ہے اور ادھر آپ نے اپنے قدم مبارک گھر سے باہر نکالے. وہ جو اتنی بڑی تبدیلی، اتنا بڑا انقلاب آپ کے گھر میں آیا تھا، وہ لحظہ بھر میں تبدیل ہو گیا. آپ شاید کبھی کبھی ایسا ہو کہ گھر سے باہر نکلے اور گھر میں موبائل بھول گئے تھے، پھر ایک ہی منٹ بعد گھر میں واپس آ گئے. عجیب منظر ہے. بک بند ہو چکی ہے، ٹی وی آن ہو چکا ہے، موبائل یوز کیا جا رہا ہے، لیپ ٹاپ پہ بیٹھا ہوا ہے بیٹا، سارے کام شروع. کیا ہوا؟ کہاں؟ اگر دوسرے کے ذریعے سے تبدیلی آتی ہے تو تبھی تک رہتی ہے جب تک دوسرا رہتا ہے. لیکن اگر اپنے اندر خود انسان نے چینجنگ پیدا کر لی، اب نتیجہ یہ ہے کہ حالات بدلتے رہیں، آنے والے آتے رہیں، جانے والے جاتے رہیں، کوئی تبدیلی، کوئی فرق نہیں پڑنے والا. اور آپ اسی لیے دیکھ لیجئے دنیا میں بھی یہ صورتحال پیدا ہو رہی ہے. جہاں جہاں انقلاب پیدا ہو رہے ہیں انسانوں کے ذریعے سے، اندر چینجنگ نہیں آئی ہے، لیکن ایک پریشر ہے کہ جس نے تبدیلی پیدا کرنے کی کوشش کی. نتیجہ کیا ہوا؟ جب تک وہ باہر کا پریشر ہے وہ معاشرہ بڑا اچھا ہے، لیکن جہاں اس کے اندر اس پائی جانے والی چینجنگ کے پیچھے پایا جانے والا ایک دفعہ سلوات بھیجتے ہیں باہر سے پایا جانے والا وہ پاور ختم ہوا، خود بخود چینجنگ ختم ہو گئی. ہماری ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے اندر چینجنگ پیدا کریں. ایک دفعہ اور صلوات بھیج دیں آپ حضرات. میں اپنی تمہیدی گفتگو کو جلدی سے ختم کر کے اصل موضوع کی طرف آ جاؤں، اس لیے کہ میرے پاس وقت کم ہے اور باتیں زیادہ عرض کرنی. ایک دفعہ اور صلوات بھیج دیں آپ. جلدی سے میں اپنے اصل موضوع کی طرف آ جاؤں. مجھے ان 8 دنوں میں آپ کی خدمت میں وہ باتیں عرض کرنی ہیں کہ جو سب سے پہلے میری تبدیلی کا سبب بنے اور اس کے بعد شاید میرے سننے والوں کے لیے اس حیثیت سے مفید ثابت ہوں کہ وہ بھی اپنے اندر کوئی تبدیلی پیدا کر سکیں. ان 8 دنوں میں مجھے آپ سے بعد میں کہنا ہے، خود سے پہلے کہنا ہے. کبھی کبھی دیکھا ہوگا انسان بلند آواز سے بولتا ہے، بڑبڑاتا ہے، فکر کرتا ہے. ایک دفعہ صلوات. مولانا آگے تشریف لے. تو ان 8 دنوں میں مجھے سب سے پہلے اپنے کو نصیحت کرنی ہے، اس کے بعد آپ سے کچھ عرض کرنا ہے. مقصد مین کیا ہے؟ میں اپنے بارے میں اپنا محاسبہ کر سکوں، اپنا حساب کتاب کر سکوں. اس کے بعد یہ سوچا جائے کہ بقیہ نے اپنے سلسلے میں کیا کیا. ذمہ داری انسان کی اپنے سے متعلق ہے. خود کے اندر کتنی چینجنگ، کتنا انقلاب پیدا کر لے گیا انسان، یہ سب سے اہم چیز ہے. آئیے اب میں لے کر چلوں اپنے آج کے موضوع کی طرف آپ کو. جیسا میں نے عرض کیا تھا کہ ہماری ذمہ داریاں عرض کرنی ہیں. دولائے کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے اسی مبارک مہینے میں امیر کائنات نے ایک وصیت فرمائی ہے. البتہ عربی کی وصیت اور ہے، اردو کی وصیت اور ہے، لیکن میں اردو کی وصیت استعمال کر رہا ہوں. امیر المومنین نے اپنی حیات طیبہ کے آخری دن، یعنی ایک دن کے بعد آپ اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، ضربت سر مبارک پہ لگ چکی ہے، آپ غش پہ غش آ رہے ہیں، مستقل آپ کا عالم یہ ہے کہ آپ کے لیے بولنے میں بھی آپ کو زحمت ہو رہی ہے، تکلیف ہو رہی ہے. اس کے باوجود ان انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے میرے آقا نے کچھ باتیں عرض کی ہیں. یہ ٹوٹل 21 باتیں ہیں کہ جنہیں میرے آقا نے بیان فرمایا ہے، جن میں سے 2 وہ ہیں کہ جن کا تعلق بنی ہاشم سے ہے، بنی عبد المطلب سے ہے. جن میں سے 6 وہ وصیتیں ہیں کہ جن کا تعلق مولا کے خود بیٹوں سے ہے. ان کے علاوہ اب ظاہر ہے کہ ان 21 میں سے ہم نے یہ 8 نکال دیا، باقی بچیں یہ 13. یہ 13 وصیتیں وہ ہیں کہ جنہیں میرے آقا نے ہم سے اور آپ سے خطاب کر کے فرمایا ہے. یعنی اگر اس سال امیر المومنین کی شہادت کی تاریخ میں ہم سب آقا کی خدمت میں حاضر ہو کر مولا کا غم منانے جا رہے ہیں، تو اس غم سے پہلے ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اس وصیت کو پڑھیں،
اس وصیت کو اپنی زندگی میں اختیار کریں. مجھے وہ 13 وصیت کے پیغام آپ کی خدمت میں نہیں عرض کرنے ہیں, آج مجھے اس میں سے ایک پیغام کو لینا ہے, لیکن اہمیت اس لیے زیادہ ہے کہ مولائے متقیان نے اپنی حیات طیبہ کے آخری دن اسے بیان فرمایا ہے, اور اس لیے بھی اہم ہے کہ ہم سب اپنی زبانوں پر صبح سے لے کر رات تک جس کلمے کو سب سے زیادہ استعمال کرتے ہیں وہ کلمہ میرے آقا ہی کا نام ہے. تو جب زبان مولا کی بار بار یاد میں مصروف رہتی ہے تو کیا ہماری زندگی کا ہر عمل مولا کی یاد میں مصروف نہیں رہنا چاہیے؟ ہمیں بھی تو مستقل مولا کے اس پیغام پہ عمل کرنا چاہیے. مولا نے 13 میں سے سب سے پہلا پیغام یہ دیا ہے بتقوی اللہ, تم سب کو تقوی پروردگار کی میں وصیت کر رہا ہوں. اس کے بعد دوسرا جو آج کا میرا موضوع ہے, مولا نے فرمایا ہے وَنَظْمِ أَمْرِكُمْ, تمہارے کاموں میں ڈسپلن ہونا چاہیے, تمہارے کام منظم ہونے چاہیے سسٹمیٹک ڈھنگ سے. یعنی ہر ایک اپنی فکر کے اعتبار سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرے, بلکہ ایک سسٹم ایسا بنایا جائے, ایک طریقہ کار اس طرح کا ہو, ایک ایسا ڈسپلن ہو کہ ہر ایک دوسرے سے متاثر تو ہو لیکن دوسرے کے کام میں دخالت نہ کرے. سب سے اہم بات یہی ہے. دیکھیے جو 7 یا 8 وضاحتیں کی گئی ہیں نظم امرکم کے بارے میں, جو مولا متقیان نے اپنے چاہنے والے سارے مومنین کو خطاب کر کے فرمایا ہے, تقریباً 9 یا 10 وضاحتیں ہیں جن میں سے میں 1-2 آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں. سب سے پہلی ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ میرے آقا نے ہم سے اس بات کی امید کی ہے کہ ہم ہر کام کو اس کے وقت پر انجام دیں. جو کام جس وقت کا ہے اسی وقت انجام دیا جائے. میں حدیث عرض کروں, میرے آقا نے ایک جملہ فرمایا ہے اپنی حیات طیبہ کے ایک اور موقع پر, یہ وصیت میں شامل نہیں ہے. میرے آقا نے فرمایا کہ ایاک والعجلہ, ایک بہت بڑی مشکل ہمارے ساتھ یہ بھی ہے, ہر چیز کے بارے میں عجلت بہت زیادہ ہے, فوراً ہونا چاہیے. بعض اوقات تو ہم لوگ دین و دنیا کے بارے میں بھی چاہتے ہیں کہ فوری طور کے اوپر سب کچھ مل جائے. آج نماز شب پڑھی ہے تو دوپہر میں تجارت میں فائدہ ہونا ہی چاہیے. یعنی آج کا آج, بالکل ڈے ٹو ڈے بات ہونی چاہیے, آج کا ہی حساب آج ہو جائے. جبکہ حقیقت یہ ہے ایاک والعجلہ, کیوں جلدی کر رہے ہو؟ عجلت میں تمہارا نقصان ہے. شاید ہم اور آپ متوجہ نہیں ہیں, ورنہ حقیقت یہ ہے کہ اگر پروردگار عجلت کرنے لگ جائے تو جہاں نماز شب کی اجرت یہ ہے کہ دوپہر میں تجارت میں فائدہ ہو جائے, تو وہیں یہ بھی تو پروردگار سے امید رکھیے کہ جو صبح میں اٹھنے کے بعد آپ نے مثلاً اپنے بیوی کے اوپر, اپنے بچے کے اوپر, پڑوسی کے اوپر, والدین کے اوپر, کسی کے اوپر چھوٹا سا بھی ظلم کیا ہے, تو اگر نماز شب کی اجرت شام تک مل جانی چاہیے تو گناہ کی سزا بھی تو شام تک مل جانی چاہیے. کہ نہیں گناہ کے بارے میں ٹھیک ہے میدان محشر میں پروردگار جو چاہے عذاب دے لے, نہیں, اگر ثواب کی آرزو ہے تو عذاب کے لیے بھی تیار رہیے. فرمایا ایاک والعجلہ, عجلت نہ کرو. پروردگار عالم کی بارگاہ سے جس کام کو جس وقت کے لیے مقرر کیا گیا ہے وہ وقت اپنے وقت پر ہونے والا ہے. لیکن اس کے کیا معنی ہے؟ ایاک والعجلہ کے معنی تو یہ ہے کہ پھر ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھ دیا جائے, پھر کوئی کام کرنا ہی نہیں ہے, اس لیے کہ عجلت کیسی, آج نہیں تو کل یہ کام کریں گے. فرمایا نہیں, عجلت نہ کرنے کے یہ معنی نہیں ہے کہ پھر کاموں کو چھوڑنا شروع کر دو. کبھی آج چلو گے آفس, کا جلدی کیا ہے, کل چلے جائیں گے. آج کھانا کھاؤ گے, کہا جلدی کیا ہے, کل کھانا کھا لیں گے. کہا آج مجلس میں چلو گے, کہا جلدی کیا ہے, پرسوں چلے جائیں گے مجلس میں. کبھی آج جماعت ہونے آ رہی, چلو گے, کہا نہیں جلدی کیا ہے, بعد میں نماز پڑھ لی جائے گی. کہا نہیں, ایاک والعجلہ کے یہ معنی نہیں ہے کہ جو کاموں کا وقت ہے ان سے ان کو تاخیر میں ڈال دیا جائے. فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ کام نہ کرنا, اب التساقط فیہا عند امکانہا, نہ کاموں کو وقت سے پہلے کرنے کی کوشش کرنا, نہ کاموں کے بارے میں ان کو اگلے وقتوں کے پر ڈالنا شروع کر دینا. اس لیے کہ وَمْضِ لِكُلِّ يَوْمٍ عَمَلَهُ فَإِنَّ لِكُلِّ يَوْمٍ مَا فِيهِ, ہر کام کو اسی وقت جس وقت اس کا ایکچوئل ٹائم ہے اس وقت انجام دے لو, اس لیے کہ تم اگر اگلے وقتوں میں اس کو ڈال دو گے کل انجام دے لیں گے. فرمایا کہ کل کا دن جب آئے گا فَإِنَّ لِكُلِّ يَوْمٍ مَا فِيهِ, کل کا دن آئے گا, یقیناً آئے گا. اگرچہ ہم میں آپ میں ہو سکتا ہے کہ کوئی کل نہ باحیات رہے, دن ضرور آئے گا. تو اگر کل کا دن آ رہا ہے اور آج کے کام کو بھی کل کے دن پہ ڈال دیا ہے تو یاد رکھنا کل کا دن بھی کچھ کام لے کر آئے گا, اور آج کے کاموں کو بھی آپ نے پلس کر دیا.
اب کل کے کام اور آج کے کام مل کے کام بڑھے یا نہیں بڑھے؟ کچھ کام جو کل تھے ان کو بھی آپ نے ڈیلے کر دیا، پھر پرسوں کا دن بھی تو کچھ کام لے کے آ رہا ہے، وہ بھی اس میں بھی پلس ہو جائے گا۔ ہر روز کا کام اگر ہر روز نہیں تم نے انجام دیا تو اگلا دن جب اپنے کام لے کر آئے گا تمہارے لیے ممکن نہیں ہوگا۔ جب ایک دن میں اس دن کے کام کو نہ کر سکے تو کیا کسی دن 2 دن کا کام انجام دے سکتے ہو؟ اس دن کا کام کرنا مشکل تھا تو کیا اگلے دن تمہارے لیے گنجائش ہوگی کہ 2 دن کا کام انجام دو؟ اس کے اگلے دن کیا یہ گنجائش ہے تمہارے لیے کہ 3 دن کا کام انجام دو؟ کیا اس کے اگلے دن یہ ممکن ہے کہ تم 4 دن کا؟ انسان کے لیے ممکن نہیں ہے۔ فرمایا ہر کام کو اس کے وقت پہ انجام دو۔ فرماتے ہیں ایاک والعجل بالامور قبل اوانها او التساخط فيها عند امکانها، جب وقت آ جائے تو ڈیلے نہ کرنا اور وقت نہ آیا ہو تو جلدی نہ کرنا، دونوں چیزیں ہیں۔ فضع كل امر موضعه، ہر کام کو اس کی جگہ کے اوپر قرار دینا، واوقع كل امر موقعه، اور ہر چیز جو اپنے وقت لے کر آ رہی ہے اس وقت کا ضرور خیال رکھنا۔ یعنی اس کے معنی یہ ہے کہ میرا آقا ہم سے پہلی آرزو یہ کر رہا ہے۔ کیا آرزو ہے؟ ہم سے پہلی تمنا یہ کی جا رہی ہے کہ ہر چیز کو اس کے ایکچول ٹائم کے اوپر انجام دینا ہم سب کی ذمہ داری ہے، اور اس کو تو جوان اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ کسی شخص نے اگر مثلا کسی جوان نے 10ویں کلاس پاس نہیں کیا، 10 سال کے بعد، 12 سال کے بعد، 15 سال کے بعد اب وہ پھر بیک ریورس میں اپنی گاڑی لے جانا چاہ رہا ہے، کہا ٹھیک ہے تمہیں ڈگری مل جائے گی، لیکن کیا واقعاً 10ویں کلاس کو پاس کرنے کا تمہیں 40 سال کی عمر میں کوئی فائدہ بھی ملنے والا ہے؟ یعنی اب تو وقت گزر گیا ہے، زیادہ سے زیادہ ایک فائدہ ہوگا۔ وہ فائدہ کیا ہوگا؟ جب تمہارا بیٹا اسکول میں ایڈمیشن کے لیے جائے گا اور فارم کے اوپر پوچھا جائے گا کہ باپ کی کوالیفیکیشن کیا ہے، کہاں لکھ دیا جائے گا کہ باپ 10واں پاس ہے۔ اس کے علاوہ تو کوئی فائدہ نہیں ملنے والا ہے۔ کیوں؟ جو کام کا وقت تھا اس وقت کو تم نے ڈیلے کر دیا۔ فرمایا کسی بھی کام کو اس کے وقت سے آگے نہ بڑھنے دینا۔ حقیقت یہ ہے، یہ سب سے پہلی ذمہ داری ہماری ہے کہ ہم وَنَظْمِ أَمْرِكُمْ اپنے کاموں کو ان کے وقت کے اوپر انجام دیں۔ آپ اگر محسوس کیجئے ایک بہت ہی اہم ذمہ داری جو علماء نے اس مولا کی حدیث کے ضمن میں لکھی ہے، جس کی طرف میں آپ کو لے کر آنا چاہتا ہوں۔ کام سب کو کرنا ہے۔ ہماری فکر کیا ہے؟ مل کے کام کریں، اور یقیناً ہونا بھی یہی چاہیے۔ مل کے کام کرنے میں زیادہ برکت ہے، مل کے کام کرنے میں زیادہ ترقی ہے، مل کے کام کرنے میں زیادہ انسان بہتر طریقے سے اوپر کی طرف آ سکتا ہے۔ صرف خود کے لیے نہیں، پوری کمیونٹی کے لیے مفید ہے۔ لیکن یہ مل کے کام کرنے کے معنی کیا ہیں؟ اگر اس کو میں سمجھا لے گیا تو یقیناً یہ میرے لیے بھی آپ کے لیے بھی مفید ہے۔ مل کے کام کرنے کے کیا معنی ہیں؟ اگر یہ معنی ہے کہ سب ایک جیسا عمل انجام دینے لگ جائیں، کہ نہیں، مل کے کام کرنے کے معنی یہ نہیں ہے۔ میں پہلے مثال دے دوں، اس کے بعد نتیجے کی طرف آپ کو لے کر آ جاؤں۔ ایک بہت بڑی کمپنی ہے جس میں ہزاروں لوگ کام کر رہے ہیں، ہزار نہیں، تھوڑا سا اور مختصر کر سمجھنے میں آسانی ہو جائے، 100 آدمی کام کر رہے ہیں۔ ان 100 آدمیوں میں آئیں گے سب ایک ٹائم، جائیں گے سب ایک ٹائم، لیکن اس کے باوجود ان کے کام الگ الگ ہیں۔ کسی کا کام یہ ہے کہ مارکیٹ سے را میٹیریل لے کر آنا ہے، کسی کا کام یہ ہے کہ مثلا مشین کو آن کرنے کے لیے سوئچ کو آن کرنا ہے، بٹن کو آن کر دینا ہے، کسی کا کام یہ ہے کہ جو مشینری چل رہی ہے، جو مشین چل رہی ہے اس کو آئلنگ کرنا ہے، کسی کا کام یہ ہے کہ جو مال بن کے نکل رہا ہے اس مال کو چیک کرے کہ صحیح بن کے آ رہا ہے نہیں آ رہا ہے، کسی کا کام یہ ہے کہ یہ دیکھے کہ یہ مال پیکنگ کے لیے پہنچ رہا ہے نہیں پہنچ رہا ہے، کسی کا کام یہ ہے کہ یہ مال پیکنگ ہو جانے کے بعد گاڑیوں پہ لوڈ ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے، کسی کا کام یہ ہے کہ اس مال کو مارکیٹ تک پہنچایا جائے۔ یہ کام سب کی الگ الگ ہیں، لیکن جب بعد میں پوچھا بھائی آپ کہاں کام کرتے ہیں، کہا فلاں کمپنی میں کام کرتے ہیں۔ آپ کہا ہم بھی فلاں کمپنی میں ہیں، فلاں کا وہ بھی ایک ہی کمپنی میں ہے۔ بھائی میرے جب آپ کے کام الگ الگ ہیں تو کمپنی ایک کیسے؟ کہا نہیں، جب ایک نظام اور ایک سسٹم کے تحت کام ہوتا ہے تو اگرچہ کام الگ الگ ہے، لیکن اگر ایک فکر پائی جاتی ہے، ایک مقصد لے کر انسان آگے بڑھ رہا ہے تو اس کو اتحاد کہا جاتا ہے، اس کو یکجہتی کہا جاتا ہے۔ یکجہتی کے یہ معنی نہیں ہے کہ پوری سوسائٹی انجینئر بن جائے، یکجہتی کے یہ معنی نہیں ہے کہ سب ڈاکٹر بن جائیں،
یکجہتی کے یہ معنی نہیں ہے کہ سب پروفیسر ہو گئے، بلکہ یکجہتی کے معنی یہ ہیں کچھ قوم میں ڈاکٹر ہونے چاہیے، کچھ قوم میں پروفیسر ہونے چاہیے، کچھ قوم میں انجینئر ہونے چاہیے، کچھ قوم میں ایسی شخصیتیں ہونی چاہیے جو قوم کو لیڈ کر سکیں۔ اس کے معنی یہ ہے اگر یہ سب مل کر کام الگ الگ کر رہے ہوں لیکن ایک سسٹم کے تحت کام کر رہے ہوں تو یہ متحد ہیں۔ لیکن اگر کام سب ایک جیسا کر رہے ہیں، پوری قوم ڈاکٹر بن گئی، اب آپ بتائیے کہ قوم کے بچوں کو پروفیسر بن کے کون پڑھائے گا؟ پوری قوم صرف انجینئر ہو گئی، کہ اگر قوم کا کوئی بچہ بیمار ہے علاج کون کرے گا؟ پوری قوم صرف پروفیسر ہو گئی۔ اتحاد ہے یا نہیں ہے؟ کہا یہ عمل کا اتحاد یہ مفید نہیں ہے، ورنہ شاید آپ سوچ رہے ہوں نماز میں عملی اتحاد ہے، جماعت کھڑی ہے، سب عملی طور کے اوپر متحد ہیں کہ یہاں کے اوپر ایک نماز، مثلا مغرب کی نماز ہو رہی ہے، سب متحد ہیں، لیکن کیا واقعاً سب متحد ہیں؟ کہ نہیں، ان میں ظاہر بظاہر تو اتحاد ہے لیکن ایک اختلاف ہے۔ 50 آدمی پیچھے کھڑے ہیں لیکن ایک آدمی ایسا ہے کہ جس کے پیچھے یہ 50 کھڑے ہیں، وہ پہلے رکوع میں جائے گا تب یہ رکوع میں جائیں گے، وہ پہلے سجدے میں جائے گا تب یہ سجدے میں جائیں گے، وہ پہلے کھڑا ہوگا تو بقیہ کھڑے ہوں گے۔ اس کے معنی یہ ہے نماز ہمیں اتحاد سکھا رہی ہے لیکن یہ بھی سکھا رہی ہے اس اتحاد میں ایک کے پیچھے چلنا ہے۔ اگر ایک کے پیچھے چلنے کا جذبہ بیدار ہو سکتا ہے تو یہی ہمیں جماعت سکھا رہی ہے، یہ جذبہ بیدار کرنا ہے۔ اتحاد جو عملی طور کے اوپر ہے وہ اہم نہیں ہے، اصل اتحاد فکری اتحاد ہے، نظریاتی اتحاد ہے، انسان ایک مقصد لے کے آگے بڑھ رہا ہے۔ اگر یہ ہم نے اپنے ذہن کے اندر اچھی طرح بٹھا لیا، یاد رکھیے گا وہی قوم گمراہ ہوتی ہے کہ جو اپنی فکر کے اعتبار سے کام کرنا شروع کرتی ہے قوموں کو ترک کرنے لگ جاتی ہے۔ اگر یہ احساس بیدار ہو جائے ہماری ذمہ داری قوم کے لیے بھی ہے، ہماری ذمہ داری دوسروں کے حق میں بھی ہے، خود بخود انسان کامیاب ہونے لگے گا۔ اور آپ اسی لیے دیکھیے یمن سے لشکر واپس آ رہا ہے، مدینہ طیبہ میں داخل ہونا ہے، کئی دنوں کا بڑا ہی صعوبتوں والا سختیوں والا سفر ہے۔ اب جب مدینہ طیبہ میں داخل ہونا ہے صرف رات کا فاصلہ باقی ہے، مدینے سے کچھ فاصلے کے اوپر قافلہ پہنچ چکا ہے، صبح میں مدینے پہنچ جائیں گے اگر مستقل چلتے رہیں۔ سب نے کہا نہیں، اب آج ہمیں آرام کرنا ہے، صبح تازہ دم ہو کر مدینے میں داخل ہوں گے۔ اتنا بڑا اسلامی لشکر ہے، سب قیام پذیر، اپنے اپنے خیموں میں آرام، لیکن ایک سچا عاشق رسول ہے، اس نے کہا نہیں، تم سب اگر آرام کرتے ہو آرام کرو، میں مدینے جا رہا ہوں، اس لیے کہ اب مزید اپنے حبیب سے جدائی مجھے گوارا نہیں ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ امیر کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ اب میں مزید نہیں رکوں گا، کیا کیا جائے؟ کہا تمہیں صبح میں نکلنا ہے، میں اسی وقت جا رہا ہوں، میں جا رہا ہوں مدینے، میں تیز رفتاری کے ساتھ جاؤں گا، اپنے آقا سے ملاقات کروں گا، کچھ دیر رک کر پھر واپس آؤں گا، صبح میں پھر ساتھ میں چلیں گے۔ یعنی یہ احساس ذمہ داری ہے، یہ احساس مسئولیت ہے۔ جب ایک لشکر کی ذمہ داری مجھے دی گئی ہے تو اب اس لشکر کو لے کر مدینے آنا ہے، لیکن عشق رسول کہہ رہا ہے کہ مجھے پیغمبر سے ملاقات کے لیے جانا ہے۔ دونوں چیزیں، کہا کیا کرنا ہے؟ کہا اگر تمہارے ساتھ جاتا تو پوری رات صرف ہو جاتی، علی اپنے آقا سے ملنے کے لیے اتنی تیزی سے جائے گا، ملاقات بھی کرے گا، واپس بھی آ جائے گا، اور صبح میں پھر لشکر کے ساتھ جائیں گے۔ امیر المومنین اسی مدینہ طیبہ میں داخل ہوئے، پیغمبر ختمی مرتبہ سے ملاقات، کچھ دیر ساتھ، اس کے بعد پھر واپس اسی جگہ پہنچے۔ صبح آ چکی ہے، سارا لشکر تیار ہو کے کھڑا ہے کہ اب ہمیں مدینے میں داخل ہونا ہے، مدینے کی طرف چل پڑنا ہے۔ لیکن آپ کو تعجب ہوگا، اب جو امیر المومنین نے اس لشکر پہ نظر ڈالی تو آپ کے چہرے کا رنگ بدل گیا، غصے کا عالم ہے۔ وہ لشکر کے جو یمن سے یہاں تک ساتھ تھا، بلکہ مدینے سے یمن سے واپس آنے میں بھی ساتھ ہے، اس کو دیکھ کے میرا آقا ناراض ہے۔ کیا ہوا؟ کہا تم سب نے خیانت کی ہے۔ کیا خیانت ہے؟ ان سب نے، ایک فکر ہوتی ہے انسانی ذہن میں، ان سب نے یہ سوچا کہ ہم سب کو مدینے اتنے عرصے کے بعد داخل ہونا ہے، ہمارا لباس مناسب ہونا چاہیے، ہمارے شوز اچھے ہونے چاہیے،
ہمارے کپڑے بہترین ہونے چاہیے. اتنے دنوں سے کپڑے پہنے ہوئے ہیں. اب ظاہر ہے کہ اس زمانے میں لشکر جب جا رہا ہے تو معلوم ہے کہ گاڑیوں میں لوڈ ہو کے کپڑے تو نہیں جائیں گے. زیادہ سے زیادہ ایک لباس ہے جو گھوڑے میں بندھا ہوا ہے, وہ بھی اتنے لمبے سفر میں گندا ہو چکا ہے کہ 2 ہی جوڑا, ایک پہنے ہوئے ایک کپڑا ساتھ میں لے کے آئے, وہ دونوں گندے ہیں. اب ہم مدینے داخل ہو رہے ہیں, اپنے رسول سے ملنا ہے, بال بچے مدینے میں موجود ہیں, 2 صاحباب موجود ہیں, خاندان والے رشتہ دار اعزاء اقارب ہیں, ان سب سے ملنے جا رہے ہیں. تو کیا ہم اسی گندے لباس میں چلے جائیں؟ شوز جس کے اوپر, چپلیں جوتے جن کے اوپر منو مٹی جمی ہے, کیا ہم اسے لے کر چلے جائیں؟ کیا کیا جائے؟ ان سب نے آپس میں مشورہ کیا. جو یمن سے مال غنیمت لے کر آ رہے تھے اس میں سے بہترین لباس نکالے, بہترین جوتے نکالے, بہترین امامے کے کپڑے نکالے. ان سب نے خود کو آراستہ کر لیا, اب تیار ہے مدینہ جانے کے لیے. امیر المومنین نے کیا فرمایا؟ کہا میں تم سے راضی نہیں ہوں. امیر لشکر ہیں, کہا مجھے سب گوارا ہے لیکن تم سے یہ چیز گوارا نہیں ہے. کیوں گوارا نہیں ہے؟ کہا نہیں, تم سب کپڑے اتارو, جو کپڑے پہلے پہنے تھے وہی پہن کے چلو. آپ خود بتائیے, اگر آپ سے بھی پوچھا جائے, میں اپنی زبان میں کہہ رہا ہوں, اگر انسان 1 مہینہ 2 مہینہ سفر پہ ہو, وہ بھی عرب کا زمانہ کہ جہاں کے اوپر انسان کے لیے اپنے بدن اور اپنے لباس کو دھو لینا کتنا مشکل کام ہے, اتنی لمبی مدت. اب ہر ایک چاہے گا کہ لباس پاک صاف ہونا چاہیے, جسم پاک طاہر ہو کہ انسان پہنچ جائے مدینہ. یہاں مولا فرما رہے ہیں وہ اسلام کا امیر کہ جو اسلام کا راہ ہے کہ النظافۃ من الایمان, ایمان کی ایک قسم ہے یہ طہارت, نظافت. اس اسلام کا امیر یہ کہہ رہا ہے کہ لباس وہی پہن کے چلو کہ جو پہن کے یہاں تک آئے ہو. سب سے لباس اتروا لیے. بڑا تعجب, پورا لشکر متحیر ہے کہ مولا یہ ہوا کیا؟ آپ کو, آپ کا مزاج بدل گیا, انداز گفتگو بدل گیا, یہ ہوا کیا؟ کہا مجھے سب گوارا ہے لیکن تمہاری بد نظمی گوارا نہیں ہے. بد نظمی کیسی؟ کہا یہ مال غنیمت ہے, اس مال غنیمت پر اگر اختیار ہے تو پیغمبر کو اختیار ہے. ابھی میرے آقا کی تقسیم سے پہلے نہ ہمیں اختیار ہے نہ تمہیں اختیار ہے کہ اس مال میں سے کچھ نکال کر تم استعمال کرو. لہٰذا اگر تم واقعاً چاہتے ہو کہ اسلام کے پابند رہو تو اس بد نظمی کو ختم کرنا ہوگا. یعنی اتنی چھوٹی سی بات ظاہر بظاہر اگر دیکھا جائے تو ہمارے لیے کوئی بڑی وقت نہیں ہے اس کی, لیکن میرا آقا کیا چاہتا ہے؟ اگر مال غنیمت کا لباس بھی ہمارے پاس ہے تو پہلے پیغمبر اس کے بارے میں حکم فرمائیں گے, تب ہم اسے استعمال کریں گے. کہاں صورتحال یہ؟ اچھا یہ خوب انصاف سے بتائیے, یہ کپڑے جو آ رہے تھے مال غنیمت میں, ان کپڑوں پر انہی لوگوں کا تو حق ہے, انہی کو تو پہننا ہے, اس لیے کہ یہی جنگ کر کے لے کے آئے ہیں. پہننا انہی کو ہے, تقسیم انہی کے درمیان ہونا ہے. بس پیغمبر اسلام کو ایک زبان کہہ دینا, یہ کپڑا تمہارا, یہ کپڑا تمہارا, وہ لباس تمہارا. بس اتنی سی پیغمبر اسلام کی زبان پر آنے والی باتوں کے لیے, پیغمبر اسلام کی زبان پر آنے والی حدیث اور گفتگو کے لیے اتنا اہتمام کیا جائے کہ پورا لشکر ناراض ہوا اور مدینہ طیبہ میں داخل ہونے کے بعد کوئی اپنے گھر نہیں گیا ہے. آپ کو تعجب ہوگا, اتنا بڑا اسلامی لشکر ہے, کوئی اپنے گھر نہیں گیا, سب سیدھے پیغمبر اسلام کی خدمت میں. اور ہر ایک تو یہ ظاہر سی بات, اگر پہلی کی صورتحال ہوتی ہر ایک بشارتیں دیتا, اپنے بارے میں خبریں دیتا, ہم نے فلاں انداز میں جنگ کی, ہم جنگ جیت کے آئے, ہمارے ساتھ یہ ہوا, فخر و مباحات کا موقع تھا. یہاں پورا لشکر چہرہ لٹکائے کھڑا ہے, یا رسول اللہ ہم شکایت لے کے آئے ہیں. کیسی شکایت؟ کہ ہم سب کے بدن کے اوپر جو لباس کثیف ہو گیا تھا, جو گندا ہو چکا تھا, اس کو ہم نے مال غنیمت سے تبدیل کیا, لیکن آپ نے جس کو ہمارا سردار بنا کر بھیجا تھا انہوں نے دوبارہ اسی لباس میں ہم سب کو یہاں پر آنے پہ مجبور کر دیا. یہاں پر بھی ظاہر سی بات ہے کہ پیغمبر اسلام کو یہ اختیار ہے کہ امیر المومنین کے بارے میں کوئی جملہ فرمائیں, لیکن کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ علی خدا کے حق کے سلسلے میں اور رسول خدا کے حق کے سلسلے میں اتنے شدید ہیں کہ ان کے بارے میں تمہیں کوئی شکایت کا اختیار نہیں دوں گا. یعنی اس کے کیا معنی ہے؟ اگر کسی کو پیغمبر اسلام لشکر کا سردار قرار دے رہے ہیں تو اس کی اطاعت اور اس کا اتباع کرنا سب کے لیے ضروری قرار دے رہے ہیں. اور اس انداز میں
کہ اب اگر کوئی شکایت بھی ہو رہی ہے تو پیغمبر اسلام قبول کرنے پہ تیار نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے جانتے ہیں کہ تم نہیں سمجھتے، لیکن علی حکمتوں کو جانتے ہیں، علی چیزوں کے اسرار سے واقف ہیں. تم نہیں جانتے کہ بد نظمی کے کیا اثرات مترتب ہو سکتے ہیں. اور اسی لیے آپ غور فرمائیے، امیر المومنین نے اپنی حیات طیبہ کے آخری دن اسی نظم امرکم کی طرف متوجہ کرایا ہے کہ دیکھو اگر واقعاً تم میرے چاہنے والے ہو تو تمہاری زندگیوں میں کاموں میں نظم ہونا چاہیے. ایک پرچم کے تحت، ایک ہدایت کے تحت، ایک کمپنی میں کام کرنے والے ورکرز کی طرح سے کام تمہارے مختلف ہوں گے، لیکن نظریہ ایک ہونا چاہیے. ایک مقصد ہے، اسلام کے پرچم کو سربلند کرنا، پرچم شیعیت کو پوری دنیا تک پہنچانا، اور اس امام کے ظہور کے لیے خود اس دنیا کو آمادہ کر دینا کہ جن کی آمد پر دنیا کو عدل و انصاف سے بھر جانا ہے. ہم سب کو اس مقصد کی طرف چلنا ہے، اور اس کام کے لیے بہترین جو صورت ہے وہ ہمارا منظم ہو جانا ہے، ہمارا ڈسپلن پہ کام کرنا. میں اکثر جگہوں کے اوپر اتفاق یہ ہے کہ خود اس مرکز اور اس سینٹر کی تعریف کرتا ہوں. ابھی اتفاق سے ایک ہفتہ پہلے میں نے خود اسی ممبئی شہر میں خوجہ مسجد میں تقریر میں یہاں کا تذکرہ کیا کہ یہاں کی ایک بہترین اچھائی. میں جس زمانے میں عشرہ پڑھ رہا تھا 9 بجے کا ٹائم تھا، آپ حضرات بھی واقف ہیں، 9 سے پہلے 2 منٹ 5 منٹ پہلے آ جاؤ، لگتا ہی نہیں کہ یہاں پروگرام ہو رہا ہے. 9 بج گئے، لگا کہ پورا ہال بھر گیا. یہ مجمع آیا کہاں سے؟ کہا یہ نظم لے کر آ گیا ان کو. یہ کاموں میں نظم اور ڈسپلن ہے کہ جو ان کو وقت پہ لے کر آ گیا. تو یہ کاموں میں نظم کا پیدا ہو جانا یہ بہت بڑا ہنر ہے. اور اگر خدا نخواستہ یہ دھیرے دھیرے ہمارے وہاں سے کم ہو رہا ہو، اس کو اور قوی، اس کو اور اسٹرانگ کرنے کی ضرورت ہے. آپ سنیں گے ہمارے وہاں کا مزاج کیا ہے اور بزرگان کا مزاج کیا ہے. آیت اللہ العظمیٰ سید حسین بروجردی علیہ رحمت اور رضوان کا نام آپ نے سنا ہوگا، بڑے ہی جلیل القدر عالم دین. جس زمانے میں آپ کی مرجعیت ہے اور بڑا ہی آپ کا چرچا ہے، بڑا ہی تذکرہ ہے، آپ سے ملنے کے لیے تہران سے ایک مشہور اس زمانے کے خطیب ہیں جناب آغا فلسفی. بڑے ہی اچھے خطیب تھے، بڑے ہی بہترین خطیب. اور میں جس مدرسے میں قم میں تعلیم حاصل کر رہا تھا، مرحوم فلسفی کی ساری کتابیں اسی لائبریری کو انہوں نے وقف کر دی تھی اور ساری کتابیں آ گئی تھیں. آپ کو تعجب ہوگا، ایک ہوتا ہے انسان کا کتابیں جمع کرنے کا شوق، اور میں نے دیکھا مرحوم فلسفی کی کتابوں کے اوپر خود حاشیے لگے ہوئے ہیں. یعنی جن کتابوں کو خرید کے اپنے گھر میں لا کے انہوں نے رکھا ہے، میں نے جتنی کتابیں دیکھی ہر کتاب میں کہیں نہ کہیں ان کا حاشیہ ضرور ہے. یعنی جمع کرنے کا شوق نہیں تھا، پڑھنے کا شوق تھا. اصل انسان کا کمال یہی ہے. ہمارے وہاں ایک شوق یہ ہے کہ کتابیں رکھ لی جائیں، جمع کر لی جائیں. یعنی کتابیں رکھو تو پڑھو بھی. مرحوم آغا فلسفی پڑھنے کے لیے قم آئے زیارت کے لیے، اپنے زمانے کے مشہور خطیب ہیں، اور اس زمانے میں ریڈیو پہ کے اوپر صرف ایک ہی تقریر تھی جو ان کی آتی تھی، اور کسی بھی عالم کی تقریر نہیں آ سکتی تھی. بڑی پابندیاں تھیں خود ان کے لیے بھی، بڑی مجبوریاں تھیں. بہرحال ان سے مجھے گفتگو نہیں کرنی ہے. آغا بروجردی سے ملنے کے لیے یہ وہ زمانہ تک جس زمانے میں بھی آغا فلسفی جوان تھے، اور ابھی انہوں نے میدان خطابت میں اپنے قدم اتنے مضبوطی سے جمائے تھے کہ ہر ایک بڑے شوق سے ان کی تقریر سنتا تھا. مرحوم آغا فلسفی آئے قم تقریر اس سلسلے میں کہ زیارت کر لیں معصوم قم کی. زیارت مکمل ہوئی. آئے فیضیہ میں شہزادی کے حرم کے بغل میں ایک مدرسہ ہے، جس مدرسے میں مرحوم آغا فلسفی کا ایک دوست رہتا تھا. اس کے کمرے میں آئے، سامان رکھا. کہاں جا رہے ہو؟ کہ میں جا رہا ہوں مرجع وقت سے ملنے کے لیے. کس سے ملنے؟ کہ آغا بروجردی سے ملاقات کرنی ہے. وہ دوست سمجھا کہ ظاہر ہے کہ یہ یہاں آتے آتے رہتے ہیں، ملاقات کے لیے کوئی خاص وقت ہوگا، جا رہے ہیں ملنے. مرحوم آغا فلسفی پہنچے، آغا بروجردی کے گھر پہنچے، دق الباب کیا، دروازہ کھٹکھٹایا. اندر سے ایک خادم نکلا، پوچھا کون؟ کہا فلسفی تہران سے ملنے آیا ہے. جا کے پیغام پہنچایا. آغا بروجردی سے کہا کہ آغا فلسفی تہران سے آئے آپ سے ملنے کے لیے. آغا بروجردی نے کہا کہ جا کر آغا فلسفی سے کہہ دو کہ یہ وقت کسی اور کی ملاقات کا ہے، ابھی میں تم سے نہیں مل سکتا. اور کیا کر رہے تھے؟ آدھے گھنٹے کے بعد درس کہنا تھا، مطالعہ کر رہے تھے، کتاب پڑھ رہے تھے. اور فرما کیا رہے ہیں؟ کسی اور کا وقت ہے لہٰذا نہیں مل سکتے.
خادم نے کہا کہ آقا میں ابھی جا کے کہہ دیتا ہوں، لیکن آپ نے کہا کہ کسی اور کا وقت ہے، کیا واقعاً کسی اور کا وقت ہے؟ کہ یہ وقت میں نے ان 100 150 200 طالب علموں کے پڑھانے کے لیے تیاری کا وقت رکھا ہے، اور اگر تیاری نہ کی تو نقصان کس کا ہوگا؟ ان 200 250 300 شاگردوں کا نقصان ہوگا جن کو میں درس کہنے جا رہا ہوں۔ اس کے معنی یہ ہے یہ آدھا 1 گھنٹہ میں نے یہ وقت ان شاگردوں کے لیے رکھا ہے جن کی تربیت اور تعلیم کی میری ذمہ داری ہے۔ تو میں ان 250 300 کو وقت دوں گا یا ایک کو وقت دوں گا؟ آیا خاتم آیا، آنے کے بعد کہہ دیا کہ آقا نے کہہ دیا یہ وقت کسی اور کا، میں ملاقات نہیں کر سکتا۔ آج کے دور میں اگر کسی مرجع وقت سے کوئی ملاقات کے لیے جائے اور خدا نہ کرے اگر ملاقات نہ ہو، اور اگر اچھا بولنے والا ہے تب تو اور قیامت ہے۔ کیسا مرجع، کیسی شخصیت، مجھ سے نہیں ملے۔ یعنی ہم مرجع سے خود کو بڑا سمجھتے ہیں۔ بھئی آپ نے وقت نہیں لیا تھا، آپ گئے نہیں ملاقات ہوئی تو کون سا رنج ہے؟ کبھی کبھی تو وقت دینے کے باوجود انسان کینسل کر دیتا ہے، یہ ان کی مصروفیات ہیں۔ آئے آغا فلسفی آئے بالکل خاموش، فیضی آئے اپنے اس دوست کے کمرے میں بیٹھے، کھانا کھایا، اسی وقت ان کو واپس جانا تھا اس لیے کہ شام کو ان کی تقریر تھی ریڈیو کے اوپر، واپس تہران چلے گئے۔ آغا بروجردی 2 درس کہتے تھے، ایک دوپہر میں اور ایک شام کو۔ شام کا درس کہنے کے لیے جس موقع کے اوپر آغا بروجردی داخل ہوئے شہزادی کے حرم میں، دیکھا کہ یہ جو آغا فلسفی کا دوست ہے جو خود آغا بروجردی کا شاگرد بھی تھا، یہ بھی حرم معصومہ میں داخل ہو رہا ہے، آغا بروجردی کے درس کی طرف جا رہا ہے۔ آغا بروجردی رکے اور اس آغا فلسفی کے دوست سے کہا کہ تم درس کے بعد یہیں پر رکنا، میں تمہارے ساتھ آغا فلسفی سے ملنے کے لیے تمہارے کمرے میں آؤں گا۔ اس نے کہا آغا چشم، آپ میرے کمرے میں تشریف لائی، مجھے بڑی خوشی ہوگی، لیکن آغا فلسفی تو تہران چلے گئے۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ ان کی تقریر تھی، ان کو جانا تھا، ان کا پروگرام تھا۔ اس موقع کے اوپر آغا بروجردی نے ایک جملہ کہا کہ میری طرف سے جب کبھی ملاقات ہو جائے تو آغا فلسفی سے یہ کہہ دینا کہ جس طرح سے تقریروں سے پہلے آدھا گھنٹہ آپ کسی بھی عام آدمی سے ملنا پسند نہیں کرتے ہیں اس لیے کہ مجمع کو خطاب کرنے کے لیے تیاری کرنی ہوتی ہے، اسی طرح سے میں طلاب کو درس دینے سے پہلے وقت طلاب کو دے دیا کرتا ہوں، اس وقت کسی سے ملاقات نہیں کرتا ہوں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے آپ فرما رہے ہیں، میں کہہ دوں گا۔ 3-4 دن کے بعد یہی دوست آغا فلسفی کا تہران آیا۔ بس میری گفتگو مکمل ہو رہی، وقت کم ہے، میں جلدی مکمل کر رہا ہوں۔ تہران پہنچا، آغا فلسفی سے ملنے کے لیے آیا، اور جب آغا فلسفی سے ملاقات ہوئی تو اس دوست نے کہا کہ آپ اس دن بڑی جلدی چلے آئے، شام کو مجھ سے آغا بروجردی سے ملاقات ہوئی، وہ آپ سے ملنے کی تمنا کر رہے تھے، اور آپ نے تو مجھے بتایا ہی نہیں کہ ملاقات نہیں ہوئی ہے۔ کہا کیوں؟ کہا آپ آئے، خاموشی سے کھانا کھایا، چلے گئے۔ یعنی یہ بھی دیکھیے اخلاق، دیکھیے نہیں ملاقات ہوئی تو آسمان زمین پہ نہیں آ گیا۔ ہم تو اگر قافلے میں واپس آئیں اور مرجع سے ملاقات نہ ہو تو نہ جانے کیا کیا مصیبت آ جائے۔ آپ تو بالکل خاموش رہے، کیا ہوا کیا؟ کبھی اس سے کیا مطلب ہے؟ وہ مصروف تھے، میں مل نہیں پایا، واپس چلا آیا۔ کہ آغا بروجردی نے معذرت طلب کی ہے اور یہ پیغام دیا، پورا پیغام سنا دیا۔ آپ سنیں گے آغا فلسفی کی اعلیٰ ظرفی، اور ایک انسان جو انصاف پسند ہے کیا جملے کہتا ہے، آپ سنیے۔ آغا فلسفی نے کہا کہ میں آغا بروجردی کی بڑی قدر کرتا تھا اور میری نگاہ میں بڑی عزت تھی، لیکن ان کے دروازے سے بغیر ملاقات کیے واپس آنے کے بعد میری نگاہ میں آغا بروجردی کی عزت اور بڑھ گئی۔ یہ لیجئے جناب، یہ تو الٹا ہو رہا ہے، میری نگاہ میں عزت اور بڑھ گئی۔ اس دوست نے کہا یہ تو بڑی الٹی بات کہہ رہے ہو، تمہاری نگاہ میں تو تمہیں غصہ آنا چاہیے تھا اور مصیبت آ جانی چاہیے تھی۔ کہا نہیں۔ پوچھا تمہاری نگاہ میں عزت بڑھی کیوں؟ کہ میں اتنے عرصے سے خطیب ہونے کی بنا پر ممبر پہ اکثر یہ مجمع سے کہا کرتا تھا کہ تم یورپ سے کیوں نہیں کچھ سیکھتے ہو؟ یورپ اپنے کاموں میں بڑے منظم ہوتے ہیں، وقت کے بڑے پابند ہوتے ہیں، ٹائم کے اوپر سارے کام انجام دیتے ہیں۔ میں اکثر ممبر سے یورپ کی تعریف کرتا تھا، لیکن اس دن آغا بروجردی سے ملاقات ہو جانے کے بعد مجھے پتا چلا کہ یہ یورپ کا کلچر نہیں ہے، یہ ہمارے بزرگ علماء کا کلچر ہے۔ خرابی اسلام میں نہیں ہے، خرابی اسلام کے ماننے والوں میں ہے۔ یعنی ایک مرجع کا عمل اگر انسان پازیٹیو تھنکنگ کے ساتھ دیکھے تو خود اس کو محسوس ہوگا کہ نظم کی پابندی
جتنی ان کے لیے ضروری ہے اتنی ہی ہمارے لیے بھی ضروری ہے۔ ہم اگر واقعاً 1 مہینے کے لیے سارے کام چھوڑ کے زیارت پہ گئے ہیں اور اس 1 مہینے میں مثلاً گھنٹہ 2 گھنٹہ 4 گھنٹہ 6 گھنٹہ 10 گھنٹہ بھی کسی مرجع سے ملاقات کے لیے بیٹھ گئے، اور اگر ملاقات ہو گئی تو ٹھیک ہے، نہیں ملاقات ہوئی تو ناراضگی کیسی؟ اس لیے کہ آپ کے پاس اس دن وقت تھا، لیکن ضروری نہیں کہ جس سے آپ ملنے گئے ہیں اس کے پاس بھی وقت ہو۔ لہٰذا توجہ کیجئے گا، یہ نظم کی پابند، یہ وقت کی پابندی بڑی اہمیت رکھتی ہے، اور اس کے سلسلے میں مزید باتیں میں عرض کرتا، لیکن چونکہ اس سے پہلے مجلسوں میں عرض کر چکا ہوں، لہٰذا اپنی بات کو سمیٹتے ہوئے ہمارے مراجع کرام کی اگر حیات طیبہ اور زندگیوں کو آپ دیکھیے تو آپ کو محسوس ہوگا انہی بزرگ مراجع میں ایک ایسا بزرگ شخص بھی ہے کہ جس کو دیکھ کر لوگ اپنی گھڑی سیٹ کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، آپ سمجھ گئے ہوں گے، یعنی اتنی عظیم المرتبہ شخصیت آیت اللہ العظمیٰ امام خمینی کی وہ شخصیت ہے جو نجف اشرف میں لوگ اپنی گھڑیوں کو آپ کے حرم امیر المومنین میں داخل ہونے کو دیکھ کر سیٹ کر رہے ہیں۔ اتنا منظم، تو کیا ہمیں نہیں منظم ہونا چاہیے؟ ہماری زندگیاں بھی اگر واقعاً ان مراجع کرام پر تبصرہ کرنے کے بجائے ان مراجع کرام کو موقع دیں کہ یہ زیادہ قوم کے لیے کام کر سکیں، ہماری ملاقات اتنی اہم نہیں ہے جتنا ان کا کام کرنا اور خدمت کرنا اہم ہے۔ بس میری گفتگو مکمل ہو گئی، آج کا میرا وقت یہیں پر مکمل ہو رہا ہے۔ مجھے کچھ جملے اس شہزادی سے متعلق بھی عرض کرنے، ام المومنین سے متعلق بھی، کہ جن کی روز وفات آج تھی، اور آپ سب نے اس شہزادی کا ماتم بھی کیا ہوگا، سوگ بھی منایا ہوگا۔ اس لیے بھی اس شہزادی کا سوگ منانا ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ یہ عشق رسول کی دلیل ہے۔ پیغمبر اسلام نے اپنی 23 سالہ تبلیغی زندگی میں کسی ایک بھی سال کو غم کا سال نہیں قرار دیا ہے۔ اگر غم کا سال قرار دیا ہے تو اس سال کو، جس سال ام المومنین کی رحلت ہو رہی ہے اور سب سے عظیم پشت پناہ جناب ابو طالب اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، یعنی پیغمبر اسلام ان دو کی جدائی کا صدمہ اتنا شدید محسوس کر رہے ہیں کہ پورے سال سوگ منا رہے ہیں۔ معمولی بات نہیں ہے، ہم آپ جذبات میں کچھ بھی کہہ جائیں، لیکن جب پیغمبر کسی سال کو عام الحزن قرار دیں، اس کے معنی یہ کہ پیغمبر کے لیے بڑا شدید سال ہے۔ اور اسی سے آپ محسوس کریں کہ اسی مدینہ طیبہ میں رسالت مآب تشریف لا چکے ہیں، اور جب بھی کبھی قربانی دی ہے آپ نے اس قربانی کے اکثر حصے کو، مثلا ایک بکرا قربان کیا گیا، اس بکرے کے اکثر حصے کو آپ فرماتے تھے کہ جا کر خدیجہ کی ساتھیوں کے درمیان، خدیجہ کی چاہنے والیوں کے درمیان تقسیم کر دو، اس لیے کہ خدیجہ کے مجھ پر بڑے احسانات ہیں۔ یعنی ام المومنین جناب خدیجہ الکبریٰ کی یہ شخصیت ہے کہ پیغمبر اسلام نے مدینہ طیبہ کی ان ازواج کے درمیان بھی جناب خدیجہ کو فراموش نہیں کیا ہے۔ ہم بھی یقیناً جناب خدیجہ کو کیسے فراموش کر سکتے ہیں؟ ان کے احسانات ہیں، ان کی یہ واقعاً نگاہ کرم ہے کہ اسلام آج امت اسلامیہ کے درمیان پایا جاتا ہے، ورنہ کون ہے جو اپنا مال دے کر اسلام کو بچائے؟ یہ جناب خدیجہ کی شخصیت ہے اور یہ عظمت ہے۔ جناب خدیجہ کی یہ اس دنیا سے رخصت ہوئی ہیں اور پیغمبر اسلام آپ کا گریہ کر رہی ہیں، جس کو پروردگار بہترین شخصیت قرار دے کائنات کی، اس کی اس دنیا سے رخصتی کے اوپر جناب رسالت مآب گریہ فرما رہے ہیں۔ لیکن ہاں، تاریخ نے ایک جملہ لکھا ہے، بس مجلس مکمل ہو گئی، تاریخ نے ایک جملہ لکھا ہے کہ جب پیغمبر ختمی مرتبت اپنی اس زوجہ کو دفن کر کے واپس گھر میں تشریف لائے، آپ نے دیکھا کہ آپ کی بیٹی ہے جو گھر کے ایک گوشے میں گھٹنے میں سر دیے بیٹھی ہے اور اپنی ماں کو یاد کر کے گریہ کر رہی ہے۔
پیغمبر اسلام جن سے ابھی زوجہ کی جدائی برداشت نہیں ہو رہی تھی، اب پیغمبر اسلام کا دل بھر آیا، جناب فاطمہ الزہرا کو اپنے زانوں پہ بٹھایا، سر پہ ہاتھ پھیر کے سمجھانا شروع کیا، اے بیٹی تمہاری ماں جنت کے اعلیٰ ترین درجے کے اوپر فائز ہے، کیوں پریشان ہوتی ہو؟ تمہاری ماں کو پروردگار نے وہ رتبہ دیا ہے کہ جو اولین و آخرین کے درمیان نہیں دکھائی دیتا۔ عجیب جملے وہاں پیغمبر اسلام نے فرمائے ہیں کہ جو جناب فاطمہ الزہرا کو تسلی دی جا رہی تھی، جناب زہرا کو سکون دلایا جا رہا تھا، میں کہوں گا یا رسول اللہ اگر کوئی چھوٹی بچی اپنی ماں کو یاد کرے اس کو اس انداز میں دلاسا دیا جاتا ہے، لیکن ہائے کربلا کی سکینہ اب جو اپنے بابا کو یاد کرتی ہے، کبھی تماچے کھاتی ہے، کبھی تازیانے کھا رہی ہے۔ حمید بن مسلم کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ خیام حسینی سے ایک چھوٹی بچی ہے کہ جو میدان کی طرف دوڑی چلی جا رہی ہے۔ میں آگے بڑھا، میں نے عجیب منظر دیکھا، بچی کے دامن میں آگ لگ گئی ہے، یہ بچی میدان کی طرف بھاگ رہی ہے۔ میں نے کہا کہاں جا رہی ہو؟ ارے وہاں دشمنوں کا مجمع ہے۔ کہتی ہے مجھ کو اپنے بابا کی تلاش ہے، میں میدان میں بابا کو ڈھونڈنے جا رہی ہوں۔ حمید بن مسلم کہتا ہے اے بیٹی رک جا، میں تیرے دامن کی آگ بجھا دوں۔ یہ سننا تھا، بچی زمین کربلا پہ بیٹھ گئی۔ ارے کیا کہتا ہے؟ ہم ہاشم کے گھرانے سے ہیں، ہم اہل بیت اطہار ہیں، ارے تو میرے دامن کو ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ ہاں سکینہ دامن کی آگ بجھانے کے لیے بابا کو ڈھونڈ رہی ہے۔ یا رسول اللہ ارے آگے سکینہ کو سہارا دیجئے، ابھی دشمنوں کا حملہ ہوگا، یہی دشمن سکینہ کے گوشوارے بھی چھین لے جائیں گے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ الہی بحق الزہرا وَأَبِيهَا وَبَعْلِهَا وَبَنِيهَا وَالسِّرِّ الْمُسْتَوْدَعِ فِيهَا أَن تُصَلِّي عَلَى محمد وآل محمد۔ خدا را ہم سب کو اس مبارک مہینے میں بہترین عبادت کی توفیق عنایت فرما۔ خدا را یہ مبارک مہینہ ہے، اس میں ہم سب تیرے مہمان ہیں، خدا را ہم سب کی گناہوں کو معاف فرما۔ خدا را اس مبارک مہینے میں ہم سب کے والی و وارث، ہم سب کے امام کے ظہور کو مقدر فرما، مولا کے ظہور میں تعجیل فرما۔ خدا را مولا کے قلب ناظرین کو ہم سب سے راضی و خوشنود فرما، حضرت کی دعاؤں میں ہم سب کو شامل فرما، مولا کے رکاب میں ہم سب کو شہادت نصیب فرما۔ خدا را اس مقدس مہینے میں تو بندوں کے حج کو مقدر فرماتا ہے، حاضرین کو اس سال حج کی توفیق عنایت فرما۔ خدا را جو مومنین زیارتوں کے مشتاق ہیں ان کو یہ سعادت نصیب فرما۔ خدا را اس دنیا میں اہل بیت اطہار بالخصوص امام حسین کی زیارت نصیب فرما۔ خدا را میدان محشر میں اہل بیت اطہار بالخصوص صدیقہ طاہرہ کی شفاعت نصیب فرما۔ خدا را مزارات اہل بیت بالخصوص جناب زینب علیہ مقام اور جناب سکینہ کے روضوں کی حفاظت فرما۔ ان روضوں کی طرف کسی بھی طرح کی بری نیت کے ساتھ بڑھنے والوں کو نیز و نابود فرما۔ ان روضوں کی حفاظت کرنے والے جوانوں کی حفاظت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔